الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو چل رہی ہے خاندانی نظام پر، اور یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی جسمانی تخلیق میں بھی فرق رکھا ہے اور نفسیات میں بھی فرق رکھا ہے، صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے اور تقسیم کار کی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس تقسیم کار کا خود ذکر کیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے دونوں کو اپنے اپنے الگ الگ امتیازات دیے. کچھ باتیں عورت کو دی ہیں، مرد کو نہیں دی. کچھ مرد کو دی ہیں، عورت کو نہیں دی. اور درمیان میں تقسیم کار کیا ہے. اس کو کراس نہیں کرو، جو اس کے کام ہے وہ کرے، جو اس کے کام ہے وہ کرے. جب تم ایک دوسرے کے معاملات کو کراس کرو گے، دخل دو گے، معاملہ خراب ہوگا. یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے. اس تقسیم کار میں ایک بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت نے، شریعت نے، قرآن پاک نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کار میں ایک بات یہ رکھی ہے کہ گھر کا نظام عورت پہ چلانا ہے اور خرچہ مرد نے دینا ہے. اخراجات مرد کے ذمے ہے اور گھر کے کام عورت پہ ذمے ہے. یہ قدرتی تقسیم کرتی بھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے
مرد کے ذمے یہ بات لگائی ہے ان تبتغوا باموالکم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرے گا نا، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ فرمایا کہ محرمات کی فہرست بیان کی کہ کس عورت سے نکاح حرام ہے، ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، پھوپھی سے، وہ ساری فہرست بیان کی۔ ان عورتوں سے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، محرمات کی جن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے ان کی پوری فہرست بیان کر کے آگے فرمایا احل لکم ما وراء ذلکم۔ یہ جو فہرست ہم نے بیان کی ہے نا، یہ چوتھے پارے کے آخر میں اور پانچویں پارے کی پہلی صورت، اس میں ساری محرمات کی فہرست ہے کہ یہ ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، ان کے سوا سب سے جائز۔ احل لکم ما وراء ذلکم، ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہے، جسے بھی کرو، لیکن ساتھ دو تین جملے فرمائے ان تبتغوا باموالکم، مالی ذمہ داریاں قبول کرو گے تب شادی ہوگی۔ مالی ذمہ داریاں مرد کو قبول کرنی ہوں گی شادی کی، نکاح کی شرائط میں سے قرآن پاک نے بیان کر، مقاصد میں سے بھی، شرائط میں سے بھی۔ یہ اس کے تین درجے، ان تبتغوا باموالکم، نکاح کرو، شادی کرو، میاں بیوی بنو، لیکن مالی ذمہ داریاں قبول کرو گے۔ مالی ذمہ داریوں کا پہلا دائرہ مہر، دوسرا دائرہ نفقہ خرچہ ساری زندگی کا، اور تیسرا دائرہ مرنے کے بعد وراثت۔ یہ ہے ان تبتغوا باموالکم۔ مہر کے بغیر نکاح نہیں، مہر نکاح کی شرائط میں سے۔ ایک عورت اور مرد میاں بیوی بنتے ہیں، ایجاب قبول کرتے ہیں گواہوں کے سامنے، اور زندگی بھر ساتھ رہنے کا عہد کرتے ہیں، اس میں مہر خاوند کی طرف سے عورت کو مہر دینا یہ سنت ہے اور نکاح کی شرائط میں سے۔ حتیٰ کہ اگر کہیں نکاح ہوا ہے نا اور مہر کا ذکر نہیں کیا، آپس میں ایجاب قبول کر لیا گواہوں کے سامنے شرعی طریقے سے، مہر کا ذکر نہیں کیا، مہر وہاں بھی لازم ہے، مہر مثل ہوگا۔ مہر کی دو قسمیں، ایک مہر جو آپس میں طے ہو جائے، اگر طے نہیں ہوا تو مہر مثل۔ مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ اس عورت کے خاندان کی عورتوں کا عام طور پر مہر کا معیار کیا ہے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس کے خاندان میں، اس کے علاقے میں عورتوں کے مہر کا معیار کیا ہے، وہ مہر مثل ہے۔ اگر مہر کا ذکر نہیں ہوا تو مہر مثل لازم ہوگا، دینا پڑے، مہر تو دینا ہی پڑے گا۔ اس کو مہر مثل کہتے ہیں، مہر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، اپنے بھی کیے ہیں، اولاد کے بھی کیے، بچیوں کے بھی کیے ہیں، مہر مقرر ہوئے ہیں۔ حضور نے بھی مہر دیا ہے، عام طور پہ 400 درہم کا مہر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کا نکاح حبشے کے بادشاہ نے کیا تھا، نجاشی نے۔ سب سے زیادہ مہر ان کو تھے 400 دینار، 4000 درہم۔ اب اگر حساب لگائے گا تو لاکھوں سے بھی آگے زیادہ جاتی ہے بات۔ بادشاہ تھا، بادشاہ نے اپنی طرف سے نکاح کیا، اپنی طرف سے مہر دیا، شاید حبشہ نجاشی نے۔ درہم 4.5 باسے چاندی ہے، تولے کا چوتھا حصہ۔ چاندی کیا بھاؤ ہے؟ جی کوئی ہے؟ 1000 روپے جی تولے کا کتنے؟ 1000 وہ 2000 بتا رہے ہیں، 2000۔ اگر 2000 روپیہ تولہ چاندی ہے تو ایک درہم 500 روپے کا ہے۔
چوتھا حصہ تقریباً. درہم اٹھنی دوانی نہیں ہے. درہم کی موجودہ مارکیٹ میں ویلیو رقم کی ویلیو ہوتی ہے. ڈالر کی ویلیو یہ ہے اور یورو کی ویلیو. درہم کی ویلیو موجودہ مارکیٹ میں 1 درہم 500 روپے کا تقریباً. میرے خیال میں اس سے بڑا کچھ سکہ ہے. یورو بھی اتنا نہیں ہے. یہ کویت والا بڑا ہوگا شاید. یہ ذرا بڑا ہوگا 500. اب 4000 درہم 1 درہم 500 کا تو کیا حساب بنتا ہے؟ لاکھوں سے بھی بہت آگے نکلتی ہے. نبی ازواج مطہرات میں سب سے بڑا مہر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا حبشہ کے بادشاہ نے نکاح کروایا تھا. اپنی جیب سے مہر دیا تھا. باقی تقریباً 400 درہم. مہر فاطمی ہمارے یہاں شمار ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا شمار لطیفہ ہوتا ہے. یہ مہر فاطمی دی. مہر فاطمی 500 درہم ہے. 500 درہم 500 کو 500 پہ ضرب دو کیا ہوتا ہے؟ میں تو حساب نہیں جانتا. 1 درہم 500 کا ہے اور 500 درہم مہر فاطمی ہے. اور ہمارے یہاں 500 جی 500 مہر فاطمی. میں کہا کرتا ہوں یار مہر فاطمی کیا دینا آسان ہے. ارے حساب لگاؤ بنتا کتنا ہے. مجھے یاد ہے سن 65-66 کی بات ہے. ہمارے چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح گوکھڑ میں ہوا تھا. مہر فاطمی طے ہوا تھا. تو مجھے والد صاحب نے گجرانوالہ بھیجا صرافہ بازار میں لکھ کر کہ اتنی رقم اتنی چاندی بنتی ہے. پوچھ کے اور کتنی بنتی ہے. اس زمانے میں میرے خیال میں کچھ 300-350 روپے بنا تھا. اور ہمارے ہاں کیا رواج بنا ہوا ہے جی مہر فاطمی جی ایک 36 روپے 32 روپے شیان ہے. کئی دفعہ نکاح ہوتا ہے. میں ایک دفعہ ایک صاحب بڑھ گئے جی 32 روپے شیئر میں. یہ کہاں سے نکالا ہے بھائی؟ 32 روپے شیئر نہیں. شرعی مہر کوئی شرعی مہر نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے جی. شرعی مہر کیا ہے؟ 32 روپے شیئر مہر بنتا ہی نہیں ہے. کسی زمانے میں ہوتا ہوگا جب چاندی اگر 1 تولے کی 1 روپے کی تولہ چاندی ہوتی تھی. کس زمانے میں ہوتا ہوگا. اب بھی کئی نکاحوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. میں مہر کا اصول عرض کر رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیں. مہر کا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کے خاندان آپس میں جس پہ متفق ہو جائے شرعی مہر ہے. لیکن وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. یعنی آج کے 5000 سے کم نہیں ہونا چاہیے. 10 درہم کا موٹا حساب لگائیں گے تو تقریباً 5000 روپے بنتے ہیں. آج کے دور میں 5000 روپے سے کم مہر جائز نہیں ہے. اس سے زیادہ جتنا بھی ہو جس پہ متفق ہو جائے آپس میں اتفاق ہو جائے جس پر وہ مہر. اور مہر فاطمی 141 تولہ چاندی ہے. 500 درہم کی 140 تولہ چاندی یہ مہر فاطمی ہے. اگر مہر فاطمی لکھ دیا نا تو یہ پھر لمبا کام ہو جائے گا. اچھا ایک بات قرآن پاک نے ذمہ داری قرار دیا ان تبتغوا باموالکم. نکاح کرو تو عورت کی مالی ذمہ داریاں ذمہ لو قبول کرو. ان مالی ذمہ داریوں میں پہلا کیا ہے؟ مہر مقرر کرنا ہوگا. اگر مہر مقرر نہیں بھی کیا تو مہر پھر بھی آئے گا. مہر مثل آئے گا. اس عورت کے خاندان کی عورتوں جیسا مہر اس کو دینا پڑے گا. وہ دینا ہوگا. ایک بات اور ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ مہر کو ضروری نہیں سمجھا جاتا. یہ بڑے مغالطے مہر کے حوالے سے ہمارے ہاں میں بڑے مغالطے ہیں. بہت مغالطے ہیں. ایک مغالطہ یہ بھی ہے
کہ ہم حساب نہیں رکھتے کہ لڑکا دے سکے گا نہیں دے سکے گا. اصول یہ ہے کہ لڑکے پر بوجھ نہ ہو. مہر کا اصول یاد رکھیں. لڑکے پر بوجھ نہ ہو کہ اس کو قرضے ورضے لے کے دینا پڑے، اور لڑکی کے لیے عار نہ ہو، لڑکی کو تانا نہ دیا جائے. اتنی رقم جو لڑکے پر بوجھ نہ ہو اور لڑکی کے لیے عار نہ ہو، جو بھی آپس میں طے کر لیں، لیکن وہ 10 درہم سے کم نہ ہو. ایک تو بات یہ. دوسری بات، مہر کے بارے میں تصور کر لیا گیا. ایک دفعہ نکاح ہوا، یہی گجرانوالے میں نکاح تھا. لڑکا دیہڑی دار مزدور تھا بیچارہ، اس زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو نکاح میں نے پڑھایا. کہتے جی 10,000 روپے. میں کو یار اس کو میں جانتا ہوں غریب کو، کہ 10,000 دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دیہڑی دار مزدور ہے بیچارہ، کیا کرے گا 10,000 کہاں سے دے گا. میں نے اس کو باپ کو الگ کیا. میں نے کہا یار دیکھو اس پہ زیادتی نہ کرو یار، اتنا دے سکتا ہے نا وہ مقرر کرو. اس سے جملہ کیا کہا، وہ اللہ کرو خیر مانگو کہڑا دینا. یہ میں لڑکے کے باپ کو کہہ رہا یار حساب سے رکھو بیچارے کو، یہ جو دے سکے. یہ اصول یہ ہے کہ جو لڑکے پر بوجھ نہ ہو، جو آسانی سے دے سکے وہ مقرر کرو. تو وہ مجھے کہتا ہے اللہ کو خیر مانگو مولوی صاحب کہڑا دینا. اوہو میں سمجھ گیا بول کہاں تھا. پھر دیکھنا پڑتا نا کون سے چینل سے بول رہا ہے. اس کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ مہر دینا پڑتا ہے جھگڑے کی صورت میں. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. دعا کرو کہ نہ جھگڑا ہو، نہ طلاق ہو، نہ مہر دینا پڑے. یہ مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ آج کل ہے کہ مہر کب دینا پڑتا ہے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو. طلاق کی نوبت ہے تب مہر دینا پڑتا ہے. غلط بات ہے یہ. میں نے اسے کہا بھائی مہر طلاق کا نہیں ہوتا، نکاح کا ہوتا ہے. نکاح ہوا ہے، مہر مقرر ہوا ہے، میاں بیوی آباد ہو گئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے دستی دینا ہے، دستی کرتا ہے. اب جو اس کے ذمہ ہے دینا ہے، اس نے جتنا مقرر کیا اسے ہی دینا ہے. ایک یہ حتیٰ کہ یہ بات یاد رکھیں، ایک آدمی نے مہر دے دیا زندگی میں بیوی کو، مقرر ہو گیا تھا، فوت ہو گیا. اس کی وراثت میں بیوی کو حصہ الگ ملے گا، مہر الگ ملے گا. اگر اس نے زندگی میں مہر نہیں دیا نا، مہر جو بھی مقرر کیا تھا پہلے وہ ملے گا پھر حصہ ملے گا. معاف نہیں ہوتا ہے. یہ ایک قرضہ، ذاتی قرضہ ہے. اس پر ایک واقعہ پہلے عرض کر چکا ہوں. شادی کے وقت تو سوچتے نہیں ہیں. اس وقت لکھو جی 50 لاکھ لکھو جی، خدا کے بندے کو وہ بات کرو جو ہونے والی ہو. جو شخص میں لکھ دیا، بعد میں ادائیگی میں جھگڑے ہوتے ہیں. اس پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نوٹس لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا نوٹس لیا تھا اپنے زمانہ خلافت میں کہ شادی میں بڑی رقم مقرر کر دی ہے، دیتے ہوئے جھگڑا ہو رہا ہے. اس وقت خیال نہیں کیا کہ دے سکے گا نہیں دے سکے گا، بعد میں مسئلہ بن گیا. خود ہمارے ایک واقعہ پیش آیا گجرانوالے کا ہی. لندن میں ایک فیملی ہے، آدھی گجرانوالے میں آدھی لندن میں. نکاح ہو گیا، بچی یہاں کی تھی، کزن اس کا وہاں کا تھا. نکاح ہوا، نکاح میں نے پڑھایا. اس وقت پاؤنڈ 90 روپے کا تھا. نکاح لندن میں ہی میں نے پڑھا، قریب 50,000 پاؤنڈ. میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو 50,000 پاؤنڈ. اس وقت 50,000 پاؤنڈ 45 لاکھ روپے بنتا تھا. 90 روپے کا اس وقت. اب تو بہت آگے نکل گئی یہ بات. میں نے ایک دفعہ کہا یار کیا کر رہے ہو.
سندہ سندہ کرو یار، کب کام کی خیر 50,000 پاؤنڈ مہر مقرر کر دیا. لڑکی گجرا والے کی تھی، اس کا کزن لندن میں تھا، نباہ نہیں ہوا. نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں کہ بہت مزاج نہیں ملے. وہ 5-7 مہینے کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی. اس نے کہا میرا مہر تو اب وہ وہاں دینا ہے تو 50,000 ہے، یہاں دینا ہے تو 45 لاکھ ہے. یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اب وہ استفسال ہے کہ مفتیوں کے بعد پھر جو وہ سارے دینا میرے پاس جا کر میں آپ کو تو سارے دینا، اگر وہ نہیں چھوڑ دی تو دینا اس کا حق ہے. ذاتی قرضہ ہے. اس معاملے میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں. میں کہ ذاتی قرضہ بیٹا یہ دینے، وہ اگر نہیں چھوڑتی تو 45 لاکھ ہی دینا ہے. تم نے لکھا ہوا ہے، شرعاً بھی ضروری ہے، قانوناً بھی ضروری ہے، دینا پڑے گا. حضرت عمر نے اس کا نوٹس لیا تھا کہ بھائی شادی کے وقت مہر کی بڑی بڑی رقمیں مقرر کر دیتے ہیں اور جوش میں آ کر پھر دیتے وقت جھگڑا پڑتا ہے. تو انہوں نے تو یہ طے کیا تھا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر نہ دیا جائے. آرڈر کر دیا تھا 400 درہم. کتنا بنے گا؟ 4,000 بنے گا؟ کتنا بنے گا؟ 400 درہم سے زیادہ نہیں، زیادہ بنے گا، 40 بنے گا، لیکن 40,000 بنے گا. یہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر نہ کیا جائے. آرڈر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، لیکن آرڈر چلا نہیں. تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے حضرت عمر نے جمعے پہ اعلان کیا کہ لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے. اس وقت مہر میں لمبی رقم مقرر کر لیتے ہیں، بعد میں ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے، جھگڑا کرتے ہیں. تو میں نے اعلان فیصلہ کر لیا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہ مقرر کیا جائے، اور اعلان کیا کہ اگر کہیں مقرر ہوا تو میں زائد رقم ضبط کر کے بیت المال میں دوں گا. اب حاکم وقت بھی ہیں، خلیفہ راشد ہیں اور حضرت عمر ہیں. آرڈر کا اعلان فرما دیا. جمعے کے بعد بی بی نے روک لیا کہ نہیں امیر المومنین جی آپ نے مہر کی رقم پہ پابندی لگا دی ہے. جی آپ نے کہا 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے. تو میں جی آپ نے کہا زیادہ رقم ضبط کر لوں گا. جی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ وہ راستے میں روک لیا دروازے پر. کس نے کہا اختیار دیا آپ کو؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ بی بی کے کیوں کہہ رہی ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ حضرت عمر وہی جام ہو گئے. قرآن میں کدھر ہے؟ اس عورت نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. نے کہا حضرت قرآن پاک جب ہمیں خامندوں سے دلواتا ہے نا تو کہتا آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا. اگر خامندوں نے بیویوں کو ڈھیروں دولت، قنطار ڈھیر کو کہتے ہیں، ڈھیر بڑا ڈھیر، اگر ڈھیروں بھی دولت دے دیا تو دے دی ہے، وہ دے دیا، واپس نہیں مانگو. اب اس کی ملک ہو گئی ہے، اس کی مرضی ہے واپس کرے نہ کرے. فلا تاخذوا منہ شیئا. اس خاتون نے کہا امیر المومنین قرآن پاک ہمیں خاوندوں سے جب دلواتا ہے نا تو روپیہ 2 روپیہ نہیں دلواتا، ڈھیروں دلواتا ہے. قرآن پاک ہمیں کس پیمانے میں دلواتا ہے؟ ڈھیروں میں. اور آپ کہتے ہیں 400 درہم سے زیادہ نہ دیا جائے. حضرت عمر انہی قدموں پر مسجد میں واپس گئے. لوگوں سے کہا دیکھو یار میں نے ایک اعلان کیا تھا، مہر کی رقم پہ پابندی لگا دی تھی، ایک بی بی نے مجھے روکا ہے، قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے، وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. امرأۃ اصابت واخطأ رجل، بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں. بھائی بس غلطی سے دے دیا تھا.
وہ حضرت عمر نے کہا اس مسئلے کا تو حضرت عمر نے بھی نوٹس لیا تھا کہ مہر مقرر بہت بڑا کر لیتے ہیں، دیتے دلاتے نہیں ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے۔ تو میں نے ایک مغالطہ تو یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر تب دینا پڑے گا جب کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی طلاق ہو جائے، غلط بات ہے۔ مہر تو میاں بیوی آباد ہوئے ہیں تو مہر اس کے ذمہ ذاتی کرتا ہے، دینا ہے۔ ایک مغالطہ اور ہے، ایک مغالطہ اور ہے ہمارا، اب زیادہ یہی چلتا ہے، معاف کرا لیا تھا جی، معاف اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم میں سے 90% میں بات کہا کرتا ہوں، ہم نے طے کر رکھا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، یہ کلچرل فیصلہ ہے ہمارا، بیوی کو مہر نہیں دینا، بیٹی کو وراثت نہیں دینی۔ وہ شادی میں دے دیا تھا نا، بیٹی کی وراثت میں ہم کیا بہانہ بناتے ہیں، مجھے نہیں دے دیا تھا، اب کیا مانگتی ہے؟ یہ ہمارے بہانے ہیں، شریعت نہیں مان سکتے، معاف کرا لیا تھا، چیز قبضے میں دی نہیں، معاف کیا کرایا تھا؟ معافی کا اصول یہ ہے، اس کو دے دو، اس کے بعد وہ دے دے، اس کی مرضی، ایسے نہیں معاف ہوتا۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے شادی کے نکاح کی شرائط میں اور خاندان میں مرد اور عورت کی تقسیم کار میں یہ اصول بیان فرمایا ہے، ان تبتغوا باموالکم، جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی مالی ذمہ داریاں قبول کرنی ہوں گی۔ مالی ذمہ داریوں میں نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ مہر ہے، مہر دینا ہوگا۔ دوسرا نفقہ ساری زندگی کا اس کے ذمہ ہے، اور تیسرا وراثت۔ مرد کے ذمہ عورت کی مالی ذمہ داریاں، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ مہر۔ مہر ہیلے بہانے کر کے نہیں، یہ اگلی بات ہے کہ اتنا مقرر کرو جتنا دے سکو، لیکن جو مقرر کرو وہ دو، یہ معاف کرانے والا چکر نہیں ہے۔ دوسری ذمہ داری خرچہ، اس پر ایک ہی واقعہ اثر ہوگا کہ خرچہ بیوی کا ہی، صرف بیوی کا نہیں، بچوں کا بھی، صرف بیوی کا نہیں، بچوں کا بھی ذمہ لو، تمہیں دینا پڑے گا۔ بیوی کا بھی اور میاں بیوی کے ملاپ سے کا جو بچے، خرچہ دینا پڑے گا، بچوں کے بالغ ہونے تک خرچہ دینا پڑے گا، اور خرچہ بھی مطاعم بالمعروف، یہ بھی یہ بات یاد رکھے، مطاعم قرآن پاک کہتا ہے اس علاقے کے ماحول کے مطابق جتنا خرچہ بنتا ہے وہ دینا پڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن پاک نے جہاں مالی معاملات آئے ہیں نا، لین دین کے، معروف سے مراد اس علاقے کا عرف، جتنا اس علاقے میں یہ عرف بنیاد ہے ہمارے معاملات کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب تنخواہ مقرر ہونے لگی نا، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ معروف کیا ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کا اپنا کام کاج تھا، وہ کپڑا بیچتے تھے، ٹھیک لگاتے تھے، کپڑا بنتے تھے، بیچتے تھے۔ اگلے دن کٹھی اٹھائی بازار کو چلتی، حضرت عمر نے کہ کدھر جا رہے ہو؟ میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ حضرت مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کام پہ جائیں گے تو لوگوں کے کام کون کرے گا؟ میں لوگوں کے کام کروں گا تو شام کو بچوں کو روٹی میرے ذمہ ہے، میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ پہلا مسئلہ خلافت راشدہ میں، پہلا مسئلہ یہ پیش ہے۔ حضرت صدیق اکبر گٹھی اٹھا کے کپڑا بیچے چل پڑے، حضرت عمر روک دیا، نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ بھائی میں یہاں بیٹھوں گا تو بچوں کا خرچہ تو میرے ذمہ ہے، کہاں سے کروں گا؟ اب بیٹھے، شورا بلا لی، اصحاب بشر جو تھے تو اس وقت بلا دیا، بھائی یہ مسئلہ ہے،
یہ کام کبھی جائیں گے تو پیچھے سلطنت کے کام کون کرے گا؟ یہ کام نہیں کریں گے، اور یہ کام نہیں کریں گے تو خرچہ کون دے گا؟ اس وقت خلافت راشدہ کی پہلی شورا میں حضرت عمر کی تجویز پر صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جو آدمی قومی اجتماعی کام کے لیے خود کو پیش کرے اس کا خرچہ اجتماعی اتھارٹی کے ذمہ ہے، اس کا سارا خرچہ وہ دیں گے، خرچہ صرف ذاتی نہیں، جو بھی اس کے اخراجات ہیں گھر وہ دے گا۔ یہ اصول طے ہوا کہ جو آدمی وقف ہو جائے کسی کام کے لیے، اپنا کام نہ کر سکے، اس کا خرچہ وہ اتھارٹی وہ ادارہ دے گا جس کے لیے وقف ہوا ہے۔ اچھا وہ ہوگا کتنا؟ پہلی بات وہ طے ہوئی۔ آج بھی اصول یہی ہے کہ جو آدمی جس کام کے لیے خود کو وقف کر دیا، اپنا کام نہیں کر سکتا، جس کے لیے وقف ہوا ہے اس کا سارا خرچہ وہ دیں گے، اور دیں گے کتنا؟ یہ حضرت علی کی تجویز تھی۔ مین آف دا اسٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس علاقے کا درمیانے درجے کا آدمی جتنے خرچے سے اپنا گزارا کر لیتا ہے وہ اس کا حق ہے، یہ معروف ہے۔ لندن میں لندن کے معیار سے، گجرانوالہ میں گجرانوالہ کے معیار سے، کوالالمپور میں کوالالمپور کے معیار، مطعم بالمعروف۔ میں نے خرچے کی بات کی کہ بیوی کا خرچہ بھی، اس کے بچوں کا خرچہ بھی، گھر کے اخراجات سارے خاوند کے ذمے ہیں، اور وہ ذمے کس معیار کے ہیں؟ اس علاقے کی ضروریات کے مطابق، جو باعزت طریقے سے اس ماحول میں جتنے خرچے کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو آج میں نے بات یہ شروع کی کہ تقسیم کار جو کی ہے نا خاندان میں، اللہ رب العزت نے خرچہ خاوند کے ذمے، بچے پالنا اور گھر کا نام عورت کے ذمے۔ تقسیم کار میں پہلی بات کہ خاوند جو ہے وہ اس کے مالی ذمہ داریاں قبول کرے گا۔ مالی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری مہر کی ہے، پھر دوسری دفقے کی ہے، تفصیل آگے چلے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔